اسلامک انفو اسٹوڈیو سے السلام علیکم۔ ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سامعین دی وقار کتنے ہی حسین انداز سے اللہ جل مجدہ نے اس مالا کے بحر و بر نے انسانیت کو قرآن مجید کے اندر والدین کا ادب سکھایا اور ارشاد فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ جل مجدہ انسانوں سے اور اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنے والدین کے پاس حاضر ہوا کرو تو نرم طبیعت کے ساتھ اپنے بازوؤں کو سمیٹ کر محبت بھرے اور شفقت بھرے لہجے میں اور نرم دل کے ساتھ بازوؤں کو سمیٹ کر عاجزانہ شکل میں اپنے والدین کے پاس حاضر ہوا کرو اور فرمایا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے میرے اللہ میرے ماں اور باپ پر رحم فرما جیسا تو نے مجھ پر بچپن میں رحم فرمایا۔ سامعین دی وقار، جب پرندہ، میں آپ کو قرآن کی اس آیہ کی تشریح اس مثال سے سمجھانا چاہوں گا، جب پرندہ آسمانوں کی بلندیوں پر اڑ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے بازوؤں کو کھول کر اور اپنے پروں کو کھول کر آسمانوں کے اوپر اڑ رہا ہوتا ہے اور آسمانوں کی بلندیوں میں گم ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی اس کو نیچے زمین پر اس فرش پر آنا ہوتا ہے تو اپنے بازوؤں کو سمیٹ لیتا ہے، اپنے پروں کو کلوز کر لیتا ہے اور بازوؤں اور پروں کو سمیٹ کر وہ زمین کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اللہ جل مجدہ بھی انسانیت کو سمجھا رہے ہیں کہ جب اپنے والدین کے پاس جاؤ تو تکبر اور غرور کے ساتھ نہیں، گرم لہجے کے ساتھ نہیں، غصے کی حالت میں نہیں، بلکہ نرم لہجے کے ساتھ محبت بھرے، شفقت بھرے، ادب بھرے، بڑے ہی کریمانہ انداز کے ساتھ بازوؤں کو سمیٹ کر نرم لہجے کے ساتھ اپنے والدین کے آستانے پر، اپنے والدین کی دہلیز پر اور اپنے والدین کے در دولت پر حاضر ہوا کرو۔ تو سامعین ذی وقار، بڑے بڑے مصنف گزرے ہیں، کیوں نہ بڑے سے بڑا مصنف ہو، کیوں نہ بڑے سے بڑا کوئی محقق ہو، مفسر ہو، محقق ہو، مصنف ہو، بڑے سے بڑا دانش مند ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا مفتی اعظم کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا مبلغ کیوں نہ ہو، ڈاکٹر ہو، نامور شخصیت ہو، اونچے اونچے کرسیوں پر بیٹھنے والا، بڑے بڑے عقل مند دانش مند لوگ آ کر وہاں سے علم سیکھتے ہوں، علم کی خیرات لیتے ہوں، تو جب ایسی اولاد جو بڑے بڑے ٹائٹلز کے ساتھ اور بڑے بڑے جو ہے اعلیٰ القاب کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہو، بڑی بڑی ترقی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہو، لیکن جب والدین کے پاس آئے تو اللہ جل مجدہ ارشاد فرما رہے ہیں بڑے بڑے ٹائٹلز کو پیچھے چھوڑ آؤ، تم مفسر اور محقق اور مصنف اور ڈاکٹر اور دانش مند لوگوں کے لیے ہوگے، لیکن جب تم والدین کے پاس آؤ تو بازوؤں کو سمیٹ کر عاجزانہ اور کریمانہ طبیعت اور عاجزانہ لہجے کے ساتھ اور نرم لہجے کے ساتھ اپنے والدین کے پاس غلامانہ شکل کے اندر اور سعادت مند بیٹا بر کر جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ جب اپنے والدین کے پاس اس ادب سے حاضر ہوگے، خدا کی عزت کی قسم اللہ آپ کو وہ عروج اور وہ ترقی بخشے گا کہ زمانہ کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ تو سامعین ذی وقار، اسی لیے حضور سید عالم تاجدار کائنات، امام الانبیاء، والی دو جہاں، دستگیر بے کساں، سیاہ لا مکاں، صاحب علم نشرح، حسن حسین کے نانا جان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں اور باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ اب جنت بھی ماں باپ کی ذات ہے، لیکن حدیث شریف کا حضور علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں کہ ماں باپ کی ذات دوزخ کا سبب بھی ہے۔ کیسے؟ سمجھیے اس حدیث کو کہ ایک تابعدار اور فرمانبردار اولاد ہے، اپنا وقت اپنی والدین کے پاس گزارتی ہے اور دعائیں والدین سے لیتی ہے، خدمت کرتی ہے، تابعداری کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، دکھ اور سکھ میں شریک ہوتی ہے، ان سے دعائیں لیتی ہے، ان کے جو ہے نرم جسم کی مٹھیاں بھرتی ہے، جسم کو دباتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے۔ سامعین ذی وقار، وہ والدین اس کے لیے جنت کا سبب ہیں، بخشش اور مغفرت کا سبب ہیں، اس کے لیے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور اللہ کی کرم نوازیاں اور
اللہ تعالیٰ کی لطف و عنایات اس اولاد کے لیے جو فرما بردار ہوتی ہے، چھما چھم اللہ کی برکتیں اس کے لیے برستی ہیں۔ لیکن جو گستاخیاں کرے، بے باکیاں کرے، بدسلوکی کرے اور اپنے والدین کو اونچی آواز سے بلائے اور غرور اور تکبر کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ پیش آئے، اور جو ہی پہلے تو تابعدار ہو لیکن استغفر اللہ اس معاشرہ کے اندر یہ چیز دیکھنے کو سامعین دی وقار ملتی ہے۔ ہرگز کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں بلکہ سمجھانا اور اصلاح مقصود ہے۔ جو ادب کرتے ہیں ان کو لاکھوں سلام دونوں ہاتھوں سے، لیکن جو نہیں کرتے ان کے لیے دعا ہے اللہ انہیں ادب کی توفیق دے۔ لیکن شادی کے بعد جو اولاد کا بیہیویئر بیٹوں کا بدل جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اب میری شادی ہوگی اے بیوی، اب میرے والدین کی خدمت تیرے ذمہ ہے، لیکن سعادت مند بیٹا وہ ہے جو کہے شادی سے پہلے جیسی خدمت کرتا تھا شادی کے بعد بھی میں تجھے ہاتھ نہیں لگانے دوں گا بلکہ ماں اور باپ کی خدمت کر کے ان اللہ اور اس کے محبوب کی رضا حاصل کروں گا۔ اور سامعین دی وقار، یہ ادب جیسے پہلے اولاد کرتی ہے شادی سے پہلے، ویسے ہی یہ ادب جاری رہنا چاہیے۔ سامعین دی وقار، حضور سید عالم تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ یاد آئی۔ میرے کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے والدین کو راضی رکھتا ہے، جو اپنے والدین کی تابعداری اور فرما برداری کرتا ہے، اللہ جل مجدہ اسے زمانے کا وہ عروج بخشتا ہے کہ اس میں زوال نہیں آتا۔ آپ کے والدین سامعین دی وقار آپ کے لیے دعاؤں کا مرکز و محور، مصدر اور منبع ہیں۔ اس کائنات کے انسانی میں سب سے بڑے پیر و مرشد آپ کے ماں اور باپ کی ذات ہے، سب سے بڑا آستانہ آپ کے ماں اور باپ کی دہلیز ہے۔ تو جب دعائیں کرنے والے گھر میں موجود ہوں، اولاد باہر کی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہو، اور دعا دینے والے جن کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، اور اولاد سامعین دی وقار وہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے والی بن جاتی ہے، وہ دعائیں دینے والی ہستیاں گھر میں ہیں اور ہم باہر زمانے کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دوست اب آپ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔